السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کل پوری دنیا میں مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو، کافروں کو توفیق دے کہ ان کے سائنٹسٹ جلدی سے ویکسین ایجاد کریں اور کرونا وائرس سے چھٹی ملے، جان محفوظ ہو سکے۔ ایک دوست کا کیلیفورنیا سے فون آیا، بڑے لبرل اپنے آپ کو سمجھتے کہتے ہیں، اور مجھ سے مذاق فرمانے لگے، کہنے لگے فائق صاحب یہ بتائیے آج کل اللہ میاں کہاں ہیں، کہیں چھٹی پہ تو نہیں ہیں؟ پھر کہنے لگے کیا آپ تعویذ کے ذریعے پھونک مار کر کچھ آیت پڑھ کے وائرس دور بھگا سکتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا اے ناسمجھ پڑھے لکھے جاہل انسان، تم جو بات کہہ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں، اور یہ بات دنیا میں تو شاید نہیں لیکن آخرت میں تمہیں بڑی مہنگی پڑے گی، اور تم ذرا سچائی سے غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آج کسی بھی چھوٹے سے اسلامی ملک کا چھوٹا سا سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی اگر اللہ میں چاہیں تو وہ بھی پڑھ کے اس کی ویکسین ایجاد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، دوسروں کو بھی دیا، ہمیں بھی دیا ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا نہیں، مسئلہ ہمارے عمل کا ہے کہ ہم سائنس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم سائنس کو ہمارا مذہبی طبقہ تو سائنس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جب جی چاہے کرے۔ ہاں ہمیں پہلے دعا کرنی چاہیے، مثلا آج کے حالات میں علم شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ میرا ایمان، ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی دوا بھی انوینٹ کرنی چاہیے جو ہم مسلمان نہیں کرتے۔ ہماری حالت تو بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے وہاں ریسرچ کا، سائنس کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، اور ریسرچ کا کوئی وہی نہیں ہے۔ ہماری میکزیمم ریسرچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ خواب میں میں نے یہ دیکھا۔ میں نے کہا یار جو بھی انوینشن، جو بھی بات ہوتی ہے آپ خواب سے ہی کرتے ہیں، حقیقت پسندی کب ہوگی؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ سچی بات یہ ہے، آلو پہ لکھا ہوا ہے مسلمان، گول روٹی جو ہے اس پہ کلمہ لکھا ہوا نظر آ گیا ہے، بادل میں وہ جو ہے جھنڈا نظر آیا ہے، گھوڑا نظر آیا ہے۔ یار یہ کیا مطلب، اس کے کیا معنی ہیں ان باتوں کے؟ یہ کون سی ریسرچ ہے؟ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کہیں نہیں لے کے جا رہی۔ اور میں اس سے بڑھ کے ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے 2050 تک دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دوگنی ہونے جا رہی ہے، اور ہمارا ایجوکیشن ریشیو جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، مطلب اتنا نیچے ہے کہ کرسچن دنیا کے 42% بچے جو ہیں وہ کالج جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا ہارڈلی 1%۔ دنیا کی 88 ٹریلین کی جو بزنس ہے اس میں ہمارا 4-5 ٹریلین ڈالر کا وہ ہے، جبکہ چیزیں ساری ہمارے پاس ہیں، گیس ہے، آئل ہے، مین پاور ہے، دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، لیکن ہماری حالت خراب ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج ایک بڑے بڑے ممالک نے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مکمل طور پہ کامیابی سے حاصل کر لی ہے۔ بہت دور بیٹھا ہوا ایک ملک پاکستان میں زلزلے پیدا کر سکتا ہے، آپ کے ملک میں وائرس بھیج سکتا ہے، آپ کے میزائل اڑنے سے پہلے جیم کر سکتا ہے، آپ کے ہاں طوفانی بارش پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جنہوں نے سائنس پر عبور حاصل کیا، اور ہم کہ ہیں گردش دوران کے ساتھ ساتھ۔ خواتین و حضرات، یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے پیچھے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 7ویں صدی غالباً رائز آف اسلام ہے، 12ویں صدی تک 14 اگر بڑے سائنٹسٹ تھے دنیا میں تو ان میں 10 مسلمان تھے۔ طفیل ابن کندی، الزہواری، ابن سینا، یعقوب بن طارق، حسن بن ہیشم، ٹھیک ہے نا، فادر آف آپٹک جس کو کہتے ہیں۔ مطلب ایک بڑی تعداد مسلمان سائنٹسٹ کس لیے تھی کہ وہ مساجد میں بیٹھ کر فتوے بازی نہیں کرتے تھے، فرقہ بندی نہیں کرتے تھے، غور کرتے تھے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں سائنس کی طرف۔ مثلا اچھلتا ہوا پانی کیا ہے، مادہ منوع سے انسان کیسے تخلیق ہوتا ہے، ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، یہ پہلے آخری آسمان پہ ستارے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تمہارے لیے بنائے، انہیں کھکوڑو۔
مسلمان کبھی نہیں کھکوڑتا. وہ اب ایک لمبی بحث ہے جو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کروں کہ پھر کیا ہوا کہ جب مسلمان اتنے زیادہ آگے تھے تو اس کے بعد یہ پیچھے کیسے آ گیا. اور امام غزالی صاحب کی تحفۃ الفلاسفہ جو تھی اس نے جب یہ کمپیریزن کیا سائنس اور مذہب جو ہے وہ متصادم ہے, اس کے بعد سے مسلمان ریچولز پہ آ گئے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, اور سائنس ٹیکنالوجی سے دوری اختیار کی اور تساہلی پسندی اختیار کی. تو آج یہ عالم ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہو اور ہمارا دشمن ہمارے ملک میں زلزلہ پیدا کر دے تو کیا ہم اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو کیا ہونا چاہیے؟ تیاری ہونی چاہیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف. اور ہمارا رجحان جو ہے وہ اس طرف کس درجہ ہے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مولوی حضرات نے تو کہہ دیا کہ یہ تو دشمن ہے سائنس, جبکہ ایسی بات نہیں. عالم جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں. یہ جو بڑی تعداد میں مولوی حضرات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. اچھا, ان کو چاہیے تھا کسی مدرسے میں کوئی ریسرچ لیب بھی بناتے, کوئی ریسرچ کا کام کبھی کرتے. کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ جو اتنا بڑا کرونا وائرس آیا, کسی ملک میں کام کرنا تو دور کی بات ہے, کسی کے دل میں یہ خواہش آپ نے دیکھی کہ ہم بھی ریسرچ کریں, فائنڈ آؤٹ کریں؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ کلونجی میں ہر مرض کی دوا ہے ماں سوا موت کے, اسی پہ ریسرچ شروع کرتے, اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دیتا اس میں ہمارے لیے. نہیں, ہم ایسا کام نہیں کرتے. صرف مولویوں کی حد تک نہیں, امریکہ میں دیکھتا ہوں اپنے اطراف میں یہ جتنے پڑھے لکھے انجینئرز ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں انٹرپرنور, ان کا کیا حال ہمیں مسجد پہ مسجد بنا رہے ہیں. اچھی بات ہے مسجد بنائیے, لیکن مسجد کے اندر ایک ریسرچ سینٹر بھی قائم کیجئے. ایک ریسرچ سینٹر انہوں نے آج تک قائم نہیں کیا, جن کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ ہے اور بہت اچھے ہمارے فائنینشلی حالات بہت اچھے ہیں, بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں, ریسرچ کی طرف نہیں سوچتے. جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں, آپ یہ دیکھیے کہ نماز جو ہے وہ تو 6 یا 9 سال کے بعد فرض ہوئی, علم کا حصول اسی وقت فرض ہو گیا. آپ سے کہا گیا کہ پڑھیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی علم سے. اب یہ واقعہ معراج جو ہے اس کو دوسرے سائنٹسٹ پروف کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ہمارے سائنٹسٹ نے کبھی کام کیا نہیں. بڑا ایک خوبصورت سی ربائی ہے خالد عرفان صاحب کی, وہ سنیے کہ واقعہ معراج سے متعلق اور سائنس کے پرسپیکٹو میں دیکھیے کہ معراج محمد نے کیا راز جو افشاں, معراج محمد نے کیا راز جو افشاں, وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے, وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے, پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے, سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی علم سے کہ وہ قیدیوں کو رہا کر دیا تھا کہ تم ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا سکھا دو. تو خواتین و حضرات, اسلام موجود ہے, احادیث موجود ہیں, لیکن وہ دل موجود نہیں ہے, وہ نگاہ موجود نہیں ہے. اور جیسے کسی کو اس طرف آنے کی دعوت دو تو وہ جو ہے کفر کے فتوے صادر کرنے شروع کر دیتے ہیں, جس کی مجھے کبھی پرواہ نہیں رہی, آج تک کبھی پرواہ نہیں رہی اور نہ رہے گی, کیونکہ میرا ایمان میرے ساتھ ہے. اور میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں میں بس اللہ تعالیٰ سے وہ کر لیتا ہوں کہ یا اللہ میری راہ سے کوئی فائدہ پہنچا دیجئے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے اس قدر نہیں, لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ جس تیزی سے دنیا بدلی ہے, دیکھیے ایک یہ 15 سینچری جو ہے یہ رینیسان ہے نا یورپ کا, ریبرتھ کہہ دیجیے آپ اس کو, تو اس میں وہ جو ہے وہ سمر ہے مسلمانوں کی کاوشوں کا. یہ یورپ اس سے پہلے کیا تھا, یہاں ڈارک ایجز تھی نا برطانیہ میں, یہ پائلٹس تھے وہ قزاز کیا کہتے ہیں بحری قزاق بدماش لٹیرے تھے. یہ یورپ کے لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے, جہازوں کا ہوا کرتے تھے نا بھائی. اچھا, اس زمانے میں مسلمان 200 اسٹارز جو ہے ان کی لوکیشن دریافت کر چکے تھے, 133 آنکھ کی بیماریوں کا علاج دریافت کر چکے تھے. آپ کو بتائے 300 آلات جو ہے, حسن بن ہیشم کو ذرا جا کے ریسرچ کیجئے, میں نے بھی ریسرچ کیا, آپ جا کے پڑھیے کہ کیا کیا چیزیں ایجاد کی تھیں. وہ جو رینیسان ہے وہ اس کا ثمر ہے, ورنہ بیت الحکمہ تو غالباً 12 سینچری میں منگولوں نے تاراج کر دی تھی, جہاں پہ مسلمان سب کو بلاتے تھے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے, تحمل سے ان کی بات سنا کرتے تھے, اپنی بات سنایا کرتے تھے. آج پوری دنیا میں کتنے 60 یا 57 اسلامک کنٹری ہیں, کتنے ملک ہیں جہاں پہ ریسرچ ہے. پوری مسلم دنیا میں 23,000 لوگ صرف ریسرچ پہ کام کرتے ہیں, جس میں آدھے پارٹ ٹائم ہیں.
اور صرف امریکہ میں کئی ملین لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں. بغیر ریسرچ کے کوئی چیز آج کل ہوتی ہے؟ یہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا، نالج ہوگی، انفارمیشن ہوگی، تو پھر عقل آئے گی، اس کی روشنی میں آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے. خواتین و حضرات، سائنس جو ہے، ہر علم جو ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا علم ہے، اس پہ ہمارا حق ہے. مولانا نے فرمایا تھا کہ جو علم جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. ہمیں حاصل کرنے چاہیے. اور جو لوگ بحث کرتے ہیں بیجا کی، چاہے وہ لبرل اینڈ پہ ہوں یا یہ مذہبی فینیٹکس ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کو گواہ بنا کے سوچیں، سمجھیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.